میرے نبی کا میلاد تو صدیوں سے منایا جا رہا ہے، مگر دعوت اسلامی کے آنے کے بعد اس میں جس طرح اور خوبصورتی اور ڈائیورسٹی آئی ہے، اس میں بہت بڑا کردار میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری کا ہے۔ اب آئیے امیر اہل سنت ماشاءاللہ ہماری تربیت ہر موقع پر فرماتے ہیں، آپ کا ایک بہت خوبصورت عشق بھرا مکتوب ہے، لیٹر آف امیر اہل سنت، ذرا غور سے سنیے گا۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین۔ جھوم جائیے، ماہ ربیع الاول آنے والا ہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت کی دھوم مچانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ نمبر 1، چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے، تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، برائے کرم ربیع الاول شریف کی برکت سے آج ہی سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی کی نیت کریں۔ یاد رہے کہ مرد کا داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام، اور فوراً توبہ کر کے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ نمبر 3، سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے یعنی ہمیشہ عمل ہوتا رہے، اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ تمام اسلامی بھائی آج کیا کیا عمل کیا، اس کے متعلق روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر انگریزی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے جام بھر بھر کر پینے کو ملیں گے۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سمیت تمام اسلامی بھائی نیت کیجئے کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت یعنی سوال جواب شروع ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ اور ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں رات گزاریں گے۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ ہر ماہ 3 دن کے، ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور زندگی میں کم از کم 1 بار 12 ماہ کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے۔ تمام عاشقان رسول بشمول نگران و ذمہ داران ربیع الاول شریف میں بارگاہ رسالت میں ایصال ثواب کی نیت سے کم از کم 3 دن کے لیے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور روزانہ گھر درس بھی دیں یا سنیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، وہ کرم بحر خاک مدینہ۔ امیر رسول فرماتے ہیں کہ نمبر 5، اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانے وغیرہ پر 12 ورنہ کم از کم 1 مدنی پرچم ربیع الاول شریف کی چاند رات سے لے کر 12 ربیع الاول تک لہرائیے۔ بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر مدنی پرچم باندھ دیجئے۔ اپنی سائیکل، اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے۔ ہر طرف مدنی پرچموں کی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی۔ عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور فضول سے اشعار لکھے ہوتے ہیں، ہو سکے تو اپنی گاڑیوں پر یہ لکھوائیے، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری دعا دی ہے، دعائے عطار، یا رب مصطفیٰ، جو کوئی اپنی اسکوٹروں پر صرف آگے کی طرف اور کاروں، ٹیکسیوں، بسوں، ٹرکوں، ٹرالوں، پانی کے ٹینکوں، ویگنوں، رکشوں، سزوکیوں وغیرہ پر آگے یا پیچھے دونوں طرف مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے لکھے یا لکھوائے یا اس کا اسٹیکر لگائے یا لگوائے، اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما اور اس کو بے حساب بخش دے۔ جو کسی گاڑی والے کو اس کام کے لیے تیار کرے، اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 6، اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے، نیز اپنے محلے میں بھی 12 دن تک اور اپنی مسجد پر وہاں کے عرف کے مطابق چراغاں یعنی لائٹنگ کیجیے۔ جہاں مسجد کے چندے سے 12 دن تک چراغاں کا معمول نہ ہو تو اس کام کے لیے الگ سے چندہ کر کے 12 دن تک چراغاں کیا جا سکتا ہے۔ سارے علاقے کو مدنی پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے۔ ممکن ہو تو مسجد، گھر کی چھت اور چوک وغیرہ پر راہگیروں اور سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ یعنی پبلک رائٹس تلف کیے بغیر فضا میں معلق یعنی لٹکے ہوئے 12 میٹر کے یا موقع کی مناسبت سے بڑے بڑے پرچم لہرائیے۔ بیچ سڑک پر پرچم مت گاڑیے، اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ پرچم گاڑنے کے لیے فٹ پاتھ بھی مت کھودیے۔ خبردار، گلی وغیرہ میں کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجیے جس سے لوگوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی ہو اور دل آزاری ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے امیر اہل سنت کی تعلیمات کیسی ہیں، وہ فرما رہے ہیں، یاد رہے ان سجاوٹوں کے لیے بھی بجلی چوری کرنا حرام ہے، لہٰذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ترکیب بنائیے۔ تو یہ ہے میرے پیر و مرشد جو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میلاد منانا ہے، شریعت کی باؤنڈری کے ساتھ منانا ہے اور دھوم دھام سے منانا ہے۔ 11 ربیع الاول کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو اچھی اچھی نیتیں کر کے غسل کیجیے،
हो सके तो ईदों की ईद की ताजीम की नीयत से लिबास, इमामा, सरबंद, टोपी, सर पर ओढ़ना चाहे तो सफेद चादर, पर्दे में रहकर पर्दा करने के लिए चादर, मिसवाक, जेब का रुमाल, चप्पल, तस्बीह, इत्र की शीशी, हाथ की घड़ी, कलम, कुफले मदीना पैड, यानी जो भी आपके इस्तेमाल की चीजें हैं हर चीज हो सके तो नई लीजिए। सुभान अल्लाह। मजलिस मिलाद शरीफ और दीगर मजालिस खैर के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। सुभान अल्लाह। और अब जब 12वीं रात इज्तिमाए मिलाद में गुजारें और बवक्त सुबह सादिक अपने हाथों में मदनी परचम उठाए दुरूद व सलाम पढ़ते हुए अश्कबार आंखों से सुबह बहारा का इस्तकबाल कीजिए और सुभान अल्लाह झूम कर आका की आमद के नारे लगाइए। सुबह बहारा का जब वक्त आए तो अमीर रसूल लिखते हैं कि बाद नमाज फजर सलाम करने के बाद ईद मुबारक कहकर एक दूसरे से गर्म जोशी के साथ मुलाकात फरमाइए और सारा दिन ईद की मुबारक पेश करते और ईद मिलते रहिए। सुभान अल्लाह। अरे ये तो वो ईद है जिसके सदके सारी ईदें मिली हैं। अदद हमको 12 का क्यों ना हो प्यारा कि 12 थी तारीख जब यार आए। मुसलमानों सुबह बहारा मुबारक वो बरसाते अनवार सरकार आए। आप फरमाते हैं अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर शरीफ को रोजा रखकर अपना यौमे विलादत बनाते रहे। आप भी याद मुस्तफा में 12 रबीउल अव्वल को रोजा रखकर मदनी परचम उठाए और सुभान अल्लाह जुलूस मिलाद में शरीक हों। जहां तक मुमकिन रहे बावुजू रहिए, लब पर दुरूद व सलाम के नगमे सजाए रहिए, निगाहें झुकाए पुरवकार तरीके से चलिए, उछल कूद मचाकर किसी को तनकीद का मौका मत दीजिए और जिम्मेदारान दावत इस्लामी जुलूस मिलाद में वही नारे लगाएं या गाड़ियों में वही कलाम लगाएं जो बदनी मरकज की तरफ से जारी करदा हों। तो इंशाअल्लाह जुलूस में भी जाएंगे, बावकार अंदाज में जाएंगे, मेरे आका पर दुरूद पढ़ते जाएंगे और उसकी बरकतें भी लूटेंगे इंशाअल्लाह। मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। जुलूस पाक में जाना, जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। जुलूस पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे इंशाअल्लाह।